بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل ہیلدی لائف 92 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس ولاگ میں ہم ڈسکس کریں گے اوٹیزم پر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، الحمدللہ، ڈاکٹر عدنان علی تارڑ صاحب۔ تو اس پہ ہمیں وہ بریف کریں گے۔ جی تھینک یو۔ آٹزم بچوں میں ذہنی طور پہ ایب نارمل بیہیویئر کو کہتے ہیں، یعنی بچوں میں ایسا رجحان جو نارمل نہیں ہے، ایسی عادات جو نارمل نہیں ہے، ایسی فیلنگز، ایسے ایکسپریشن، ایسے جذبات جو نارمل نہیں ہیں، اور ایسی حرکات، ایسا کھیل کود یہ جو نارمل نہیں ہے، یہ سارا آٹزم میں آ جاتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ ورس کنڈیشن والے بچے بھی ہوتے ہیں، مطلب جو انٹریکشن نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں بات کو، اپنے کام کو جاری رکھتے ہیں، توجہ نہیں کرتے، یعنی یہ بچے ذہنی طور پہ ایب نارمل تو نہیں کہا جا سکتا کہ ذہنی، مطلب سمٹمس ان میں ایسی ہوتی ہیں جیسے وہ کسی کی بات کو توجہ نہیں دیتے۔ چھوٹی عمر کے بچے، مطلب ایک چھوٹا بچہ ہے 8 ماہ کا، سال کا، جو بیٹھ رہا ہے لیکن آپ اسے بلا رہے ہیں اور وہ آپ کو توجہ نہیں دے رہا۔ اسی طرح وہ 2 3 4 سال کا ہو گیا اور وہ توجہ نہیں دے رہا، وہ جو کام کر رہا ہے وہ کرتا جا رہا ہے۔ اس میں بہت سی ٹائپس ہیں، بہت سی ویریشنز ہیں ان بچوں میں۔ ہر بچہ انڈیویجولی، انفرادی طور پہ الگ سمٹمز کے ساتھ ہوتا ہے۔ مطلب کچھ بچوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ذہن دماغ کی نارمل نشو و نما نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ کچھ بچوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف توجہ کی کمی کی وجہ سے ہیں، مطلب یہ لاپرواہ ہیں، کسی کی بات کو سنتے نہیں ہیں۔ اور ایسی ان کی پرفارمنس ہوتی ہے جو خودکار ہے، بچے اپنے آپ میں لگے رہتے ہیں، اور ان کا ایسا بیہیویئر جو ہے وہ ان کو ان کے معاشرے میں، ان کی کلاس میں، ان کے گھر میں، ان کے فیملی کے لوگوں کے ساتھ اٹیچ نہیں ہونے دیتا۔ وہ الگ سے اپنی حرکتوں کے ذریعے، اپنی ایکٹیویٹیز کے ذریعے الگ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے بچوں میں یہ تو ہو گئی ان کی ٹائپس۔ ایسے بچوں کا حل کیا ہے، ان کو کیسے ریکور کیا جاتا ہے؟ بچے میں لرن کرنے کی صلاحیت اگر نہیں ہے تو اس کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے، یعنی انسان کے بچے میں کوالٹی ہوتی ہے کہ یہ لرن کرتا ہے، اس کو ٹریننگ نہیں دینا پڑتی، جانوروں میں ٹریننگ دینا پڑتی ہے۔ تو بچہ لرن نہیں کر رہا، اگر کر رہا تو پھر اس کو چیزیں سکھائی جاتی ہیں، وہ سمجھ نہیں رہا اگر تو سکھانے کا عمل جو ہے یہ محنت طلب ہوتا ہے۔ یہ والدین اور اس کے اساتذہ، اس کے ٹیچر، اس کے لیے مخصوص ادارے جو ہیں وہ مل کے کرتے ہیں، یا ان کا کونسلر جو ہے، ان کا سائیکالوجی کا جو ڈاکٹر ہے وہ یہ کام کرے گا۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ بچے بہت سی عادتوں کو بدل لیتے ہیں اور بہت سے رویوں کو ڈیولپ کر لیتے ہیں، نارمل کی طرف آ جاتے ہیں، اور ان کے سوچنے، سمجھنے، غور کرنے کی جو طریقہ کار ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، یعنی وہ نارمل سوچنا، نارمل فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے اندر خیالی پلاؤ نہیں پکاتے، یعنی اپنے اندر مگن نہیں رہتے، اپنے ماحول میں انوالو ہونا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے انہیں ٹیچ کرنا پڑتا ہے، ان پہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ اور اگر اس کی ادویات کی طرف آئیں تو یہاں پہ دماغی صحت کو بہتر بنانے والی کچھ ٹانکس استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ ہومیوپیتھی میں چونکہ ادویات کی آزمائش انسانوں پہ ہوئی ہے، تو رویوں کے، اخلاقیات کے، ادب اداب کے، اور ذہنی طور پہ جو سوچنے، سمجھنے اور فیل کرنے کی جو صلاحیت ہیں، ان کی سمٹمز جو ہیں وہ سب سے پہلے آتی ہیں۔ یعنی جب ہم انسان کو فرض کیا، ہم نے بناوا کہ ہر بے اس کو ایناکارڈین کہتے ہیں، اس کو انسان کو کھلایا اس کی پروونگ کے لیے، سمٹم لینے کے لیے کہ یہ انسان کے جسم پہ کیا اثرات مرتب کرتی ہے، تو وہ سینسٹیو ہو گیا، اس نے ہر چیز کو جو ہے وہ ریپیٹ کرنا شروع کر دیا اور ری چیک کرنا شروع کر دیا، اور اس نے خیالی دنیا میں رہنا شروع کر دیا، اس کو فیل ہونا شروع ہو گیا کہ میرے پیچھے کوئی ہے، اس کمرے میں میرے علاوہ کوئی ہے، اور اس کے دل میں تنہائی کا خوف آنا شروع ہو گیا۔ اور جب بھی وہ خوف میں یا تنہائی میں ہوتا ہے، یا چل رہا ہوتا ہے، اسے فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے، وہ یا تو مڑ کے دیکھے گا یا تیز چلے گا، بھاگ جائے گا۔ اس طرح پرسیپشن کرنا، ادراک کرنا کہ یہاں پہ میرے سامنے کوئی موجود ہے، یا کسی کو ایسی فیلنگز آ جاتی ہیں۔
تو یہ جب بھلاواں کی پروونگ ہوئی تو اس پروور کے اندر یہ ساری سمٹمز آ گئی. اب ان سمٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے جو اس سے دوائی پروسیس کی گئی وہ بڑی کارآمد ہے، وہ ان سمٹمز کو بڑی جلدی کور کر جاتی ہے. اسی طرح بچوں میں ضدی ہونا، چڑچڑا ہونا، بد مزاج ہونا، لڑاکا ہونا، مارنا، اگریسو ہونا، چیزیں پھینک دینا، چیزیں توڑ دینا، کھانا گرا دینا، پسینے میں سمیل ہونا، یہ ساری کیلکیریا کار کی سمٹمز ہیں. تو بچے کا خاموشی سے ناراض ہو کے اندر جا کے لیٹ جانا، یہ سلیشیا کی سمٹم ہے. مطلب ہومیوپیتھی میں ادویات کی آزمائش انسانوں پہ ہونے کی وجہ سے ادویات کی بہت بڑی رینج ہے جو آٹزم کے پیشنٹس کو انڈیویجولی ان کی مائنڈ سمٹم کے مطابق، ان کی فزیکل جنرل سمٹمز کے مطابق ان کے اوپر اپلائی کی جاتی ہے، اور یہ سمٹمز آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ پھر ان کی دماغ کی نشو و نما کے لیے کچھ ٹانک ساتھ ایلوپیتھی کی طرح اپلائی کیے جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ پھر ان کو کچھ چیزیں ٹیچ کی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں، انہیں بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اور بچے اپنی نارمل لائف کی طرف آ جاتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا تفصیل کے ساتھ بتایا، اور میرے خیال سے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ اچھے طریقے سے اسے سمجھ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ جس طریقے سے آپ سمجھاتے ہیں میرے خیال سے جو نہیں بھی سمجھ سکتا بندہ اس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے. تو یہی چیز ہے کہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا جو مقصد ہے بیسک یہ ویڈیو بنانے کا، وہ تو ہے انسانی خدمت، اور اس میں تفریق نہیں ہے کوئی امیر ہے یا غریب ہے. اور جس طریقے سے آپ سمجھاتے ہیں میرے خیال سے بہت سارے پیشنٹ جو ہیں وہ تو کلینک پہ بھی نہیں آئیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ آپ کی باتوں سے ہی فائدہ دے دے گا، اور سمجھ جائیں گے، وہ کچھ نہ کچھ یوز کر لیں گے. تو اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ ہی دے گا. بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جاتے جاتے وہی ہمارا چھوٹا سا ایک میسیج کہ ہم سب کو چاہیے 5 وقت 5 وقت نماز قائم کریں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام اور ان کی اولاد پر درود پاک پڑھیں. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ، جزاک اللہ.